سے ہے۔ انسان خیر خواہی کا نام ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن انسانیت چھوڑ جاتا ہے۔ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن شخصیت اور کردار چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کے اندر خیر خواہی کا مادہ ہے، خود اپنے ساتھ بھی، دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ۔ خیر خواہی دنیا کی بھی ہوتی ہے اور خیر خواہی آخرت کی بھی ہوتی ہے۔ خیر خواہی دنیاوی کاموں کی بھی ہوتی ہے اور خیر خواہی دین کے کاموں کی بھی ہوتی ہے۔ اصل خیر خواہ وہی ہے جو آخرت کے لحاظ سے خیر خواہ ہے۔ اصل خیر خواہ وہی ہے جو دین کے لحاظ سے خیر خواہ ہے۔ عام طور پر یہ تبلیغ والے ساتھی مثال دیتے ہیں، میں نے بھی انہیں سے سنی تھی، کہ ایک آدمی دکان سے 1 کلو چینی کا لے، ایک شاپر میں ڈال کے لے کے جا رہا ہو اور شاپر پھٹا ہوا ہو، اس کو پتہ نہ ہو۔ اب اس میں سے دانہ دانہ 2 3 چینی گر رہی ہے۔ اب جو بندہ بھی دیکھے گا اس کے اندر سے ایک خیر خواہی کا جذبہ ابھرے گا اور وہ اس کو کہے گا، بھائی جان آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، چینی آپ کی ضائع ہو رہی ہے۔ حالانکہ 1 کلو چینی ہے، اس میں سے 2 3 دانے گر رہے ہیں، تو وہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہر ذی شعور، ہر ذی عقل انسان کو اس کا احساس ہوگا اور وہ آواز دے کے اس کو کہے گا، روک کے اس کو کہے گا کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو جب ہم اتنا احساس کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ بہت محنت والے ہیں جنہوں نے تراویحاں، روزے، سحریاں، افطاریاں بڑا اہتمام کیا الحمدللہ، اور کچھ میرے جیسے کمزور بھی ہوں گے جو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو سب کچھ کر سکے ہیں وہ بھی اپنے دل میں بیٹھ کر کے اپنے دل میں جھانکیں کہ کیا میرے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں، میرے گھر میں جو فرد ہیں، میری گلی میں جو لوگ رہتے ہیں، کیا میں نے ان کا اتنا احساس کیا جتنا اس چینی کے کلو والے کا احساس کیا جاتا ہے۔ میرے اڑوس پڑوس میں کئی مسلمان ہیں جو بیچارے روزے کی نعمت سے محروم رہے، تلاوت کی نعمت سے محروم رہے، تراویح کی نعمت سے محروم رہے، مسجد میں آنے کی نعمت سے محروم رہے۔ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ حق تو میرا یہ تھا کہ میں اس پیغمبر کا امتی ہوں جو 100 مرتبہ کافر کے دروازے پہ جا رہا ہے، جو کانٹوں پہ چل کے جا رہا ہے، اپنے سر پہ کوڑا کرکٹ ڈلوا کے جا رہا ہے، تانے سن کے جا رہا ہے۔ میں تو اس نبی کا امتی ہوں۔ چلو اگر میں اتنا نہیں کر سکتا تھا تو ایک آدھ مرتبہ محبت کے انداز میں چلا جاتا، اس کو احساس دلاتا، اتنا بھی نہ کر سکتا نہ جاتا، لیکن اپنے آپ میں بیٹھ کے اس کے لیے رو کے اللہ سے تو مانگ سکتا تھا کہ یا اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری گلی میں رہتا ہے، یہ میرے محلے میں رہتا ہے، یہ میرے جاننے ماننے والوں میں سے ہے، یہ میرے ملنے والوں میں سے ہے، یہ بیچارہ رمضان سارے میں روزے سے محروم رہا، یہ بیچارہ تراویحوں سے محروم رہا، قرآن کی تلاوت سے محروم رہا، مسجد سے محروم رہا۔ تو کیا ہمارے دل کے اندر اتنا احساس جاگا ہے؟ اگر جاگا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں جاگا ہے تو پھر یہ جو ہم نے رمضان میں کورس کیا ہے، جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کورس کا رزلٹ ایک یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اللہ کی محبت کا لازمی جز ہے، جتنا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اتنا اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ اور اتنا محبت ہوگی۔ تو میرے دل میں، آپ کے دل میں، دوسرا تیسرا ہر انسان کم از کم اتنا سوچے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکا تو میں نے کیا دوسروں کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ کیا میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا ہے؟ مجھے رونا آیا ہے؟ اگر کوئی سانپ جیسی زہریلی مخلوق، چوہا
گندی ناپاک مخلوق اس کو بھی آگ میں جلتا ہوا دیکھے تو دل میں دکھ ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان اس طرح کے نیک اعمال چھوڑتا ہے، فرائض چھوڑتا ہے، تو پھر حدیثیں بتلاتی ہیں، قرآن بتلاتا ہے کہ وہ صرف دنیا کی آگ میں نہیں، وہ تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، وہ تو اتنی سخت ترین آگ میں جل رہا ہے۔ اور میرے علم میں ہے کہ میرا ہمسایہ بیچارہ آگ میں جل رہا ہے نمازیں چھوڑ کر کے، لیکن مجھے اتنا نہیں ہوتا کہ میں اس کی خیر خواہی میں اس کے دروازے تک چلا جاؤں، میں اس کی خیر خواہی میں اس کی منت کر لوں، اس کو کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر لوں۔ میں نے عرض کیا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم اکیلے میں بیٹھ کے اس کے لیے اللہ سے تو مانگ سکتا ہوں، رو تو سکتا ہوں، لیکن اگر یہ بھی ہم نے نہ کیا تو پھر بتائیے ہماری جو اپنی ذاتی عبادات ہیں، یہ جائے کہ وہ جتنا زیادہ ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بھیجا، فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ جب عذاب دینے کے لیے فرشتے گئے تو بتایا فرشتوں نے کہ یا اللہ یہاں تو ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو ایک لحظہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس کا تو کوئی منٹ سیکنڈ بھی عبادت سے خالی نہیں، تیری بڑی معرفت رکھتا ہے، تیری بڑی عبادت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تو جانتا ہوں عذاب شروع اسی سے کرو، سب سے پہلے اسی ہی کو عذاب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اڑوس پڑوس میں جو ہیں ان کی فکر کیوں نہیں کر رہا، ان کی فکر کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کیا، ان کے لیے ہم نے وقت لگایا، ان کے لیے ہم نے سردی گرمی برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی، نیند قربان کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہیں ہماری نیکیاں بھی ایسے ضائع چلی جائیں کہ انہوں نے اپنی تو فکر کی لیکن اپنے محلے کی فکر کیوں نہیں کی، اپنی گلی کی فکر کیوں نہیں کی، اپنے ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی۔ میرا خاندان ہے، کتنا رشتہ دار ہوں گے، کتنا خاندان ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کا ایسے ہے تو ان میں کتنے افراد ہوں گے جو بیچارے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو بیچارے قابل رحم ہیں۔ وہ انسان قابل رحم ہے جس کو رمضان میں بھی خدا یاد نہیں آیا، جس کو رمضان میں بھی مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوا، جس کو رمضان میں روزہ تراویح قرآن کی تلاوت ذکر عبادت نصیب نہیں ہوئی، وہ بیچارہ انتہائی مظلوم ہے، اس پر نفس ظالم ہے، اس پر شیطان ظالم ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہے۔ جیسے ہم باقی مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان کی داد رسی کرتے ہیں، ان کو ظلم سے بچاتے ہیں، ظالم سے بچاتے ہیں، تو اس کو نفس سے بچانا، اس کو شیطان سے بچانا، ان کے چنگل سے نکالنا، اس کے لیے جتنے تک میرے آپ سے بن پڑتا ہے اتنا کرنا یہ ہم پر فرض ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا اپنا نقصان ہوگا، اس کا سو ہوا جو ہوا لیکن ہمارا نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو لوگ بیچارے رمضان کی قدر نہیں کرتے سو وہ نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں بیچارے وہ بھی اس لحاظ سے جرم میں آ جاتے ہیں کہ دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہلو پر بھی سوچنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔